بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 14 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم حصے ہشتم، یعنی 8واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان دو ابواب کے اوپر گفتگو کی تھی، اور آج کے سبق کے اندر ہم بات کریں گے باب النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ابواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں فرمائے، بلکہ شراح کرام نے قائم فرمائے ہیں آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنی محمد بن عبد اللہ بن نمیر وزہیر بن حرب قال حدثنا عبد اللہ بن یزید قال حدثنی سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو ہانئ عن ابی عثمان مسلم بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سیکون فی آخر امتی ناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی، سو تم ان سے بچ کر رہنا۔ یحدثونکم، واعظوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور ان سے دنیا کمانے کے لیے نئی نئی حدیثیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ حدیثیں واعظ خود گھڑتے ہیں اور زیادہ تر غیر معتبر کتابوں سے لے کر بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے امت کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں سے متعلق دو حدیثیں پیش فرما رہے ہیں، اور یہ جو اس حدیث پاک میں فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس میں واو زائد ہے اور ایاہم مفعول بہ ہے، اور ایاکم یہ اس میں فعل ہے، اس میں کم اس کا فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوگا اتقوا منہم واحفظوا منہم انفسکم، یعنی تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ ابھی قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں مکار جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، سو تم ان سے بچنا اور وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ دجالون یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دجل فریب اور دھوکے کو کہتے ہیں، اور دجل اس تلبیس ابلیس کو کہتے ہیں جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام میں صحیح منشا کے بغیر محض اپنی رائے سے مسائل کا اختراع کرتے ہیں۔ آخر زمانے میں فتنوں کا زور ہوگا تو ایسے لوگ نمودار ہو جائیں گے جو عوام الناس سے کہیں گے کہ ہم علماء، مشائخ اور بزرگ ہیں، اس کے لیے وہ حدیثیں گھڑ کر دھوکہ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے بچنا۔ خلاصہ یہ کہ دین کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور بدعتیوں کی مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور لا یضلونکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں غلط بیانی کا نتیجہ ہمیشہ ضلالت اور گمراہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ وبہ قال حدثني ابو سعید الاشج قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن المسیب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله ان الشیطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ پھر جب لوگ متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس کی صورت سے تو میں آشنا ہوں مگر میں اس کا نام نہیں جانتا۔ پھر اس شیطان سے سنی ہوئی جھوٹی روایتیں وہ نقل کرتا ہے۔ لیتمثل یعنی شیاطین بھی جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص کی شکل میں آ کر اپنے آپ کو بزرگ بتاتا ہے اور پھر لمبا بیان کر کے اس میں جھوٹی حدیثیں سنا دیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ سننے والے بعد میں کہتے ہیں کہ اس آدمی کی شکل دیکھ کر ہم پہچان لیں گے لیکن نام سے ہم نہیں جانتے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی حدیث کو یا کسی بھی بات کو نہیں لینا چاہیے۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں مقید کچھ شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے، قریب ہے کہ وہ نکلیں پھر وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ شیاطین مسجونتن یعنی سمندر میں جنات اور شیاطین قید میں پڑے ہیں۔ یوشیکو یعنی قریب ہے کہ اس قید خانے سے کسی وقت کسی طرح چھوٹ جائیں، اور قرآن یعنی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح کا کوئی واقعہ ظاہر ہو کیونکہ اس وقت میں ایسے خارق عادت واقعات کثرت سے ہوں گے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے اس طرح کا واقعہ دیکھا کہ ایک شیطان ڈاکٹر منجانا کی شکل میں یورپ سے آیا اور اپنے ساتھ قرآن کا ایک نسخہ لایا جو بہت پرانا تھا۔ وہ شیطان کہتا تھا کہ اصل قرآن یہ ہے، حالانکہ پوری دنیا کے قرآنوں سے اس کا نسخہ مختلف تھا۔ وہ قرآن میں تحریف ثابت کرنا چاہتا تھا مگر خائب و خاسر ہو کر لوٹ گیا۔ وبه قال حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔ طاووس کہتے ہیں کہ یہ شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ ہشام کہتے ہیں کہ طاووس کی مراد بشیر بن کعب ہے اور پھر وہ حدیثیں بیان کرنے لگا۔ چند حدیثیں سننے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا کہ فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ سنائیے۔ چنانچہ انہوں نے وہ حدیثیں دوبارہ سنا دی۔ پھر وہ ان کے سامنے اور حدیثیں بیان کرنے لگا۔ تو چند حدیثوں کے سننے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر اسے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ سنائیے۔ چنانچہ اس نے وہ حدیثیں دوبارہ سنا دی۔ پھر بشیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے میری سب حدیثوں کو معتبر سمجھا اور ان چند کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا، یا میری سب حدیثوں کو غیر معتبر سمجھا اور ان چند کو معتبر مانا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں بیان کرتے تھے اور ہم سے بیان بھی کی جاتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا۔ پھر جب لوگ اچھی اور بری سواریوں پر چڑھنے لگے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جانے والی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیا۔ اس روایت میں حضرت طاووس، بشیر بن کعب کی آمد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو
حدیث سنانے کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بشیر تصغیر کے ساتھ ہے، یہ بصری ہے، تابعی ہیں، ثقہ راوی ہیں، تقریباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہم عمر ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہاں صرف تذکرہ کیا ہے، ان سے حدیث نہیں لی، باقی ارباب صحاح نے ان سے روایت لی ہے۔ جب ایک موقع پر یہ حدیثیں سنانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی تکثیر حدیث کو پسند نہیں فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ما ادری، یہ استفہام نہیں ہے بلکہ بشیر کی طرف سے تعجب ہے کہ بار بار مجھ سے حدیث پڑھوا رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو نحدثو ہے اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے، نحدثو، اسی وجہ سے ہم نے دونوں ترجمے کیے ہیں، معروف والا ترجمہ بھی کیا اور مجہول والا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اور الصعب کہتے ہیں سرکش غیر سدھایا ہوا گھوڑا، اور الذلول کہتے ہیں غیر سرکش یعنی سدھایا ہوا رام گھوڑا۔ مراد اچھی اور بری سواری، اور اس میں تشبیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح اور ضعیف احادیث کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کے دو راویوں کا ہم تعارف کروا دیتے ہیں کہ ایک تو تھے ابن عیینہ۔ ابن عیینہ سے مراد یہاں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بشیر بن کعب، ان کے بارے میں پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ان کی کنیت ابو ایوب ہے، اور یہ مخضرم تابعی ہیں۔ مخضرم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام دونوں دیکھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی رہی۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو یاد کی ہی جاتی ہیں، مگر جب لوگ اچھی اور بری سواری پر چڑھنے لگے تو یہ بات بہت دور چلی گئی، یعنی اعتبار جاتا رہا۔ وبه قال حدثني ابو ایوب سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی قال حدثنا ابو عامر يعني العقدی قال حدثنا رباح عن قیس بن سعد عن مجاہد قال جاء بشیر العدوی الى ابن عباس رضی اللہ عنہما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه باذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف۔ مجاہد کہتے ہیں کہ بشیر عدوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور حدیثیں بیان کرنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی حدیثوں سے توجہ ہٹا لی اور ان کی طرف سے نگاہ پھیر لی، تو بشیر نے کہا کہ ابن عباس کیا بات ہے، آپ میری حدیثیں نہیں سنتے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں اور آپ نہیں سن رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ایک وقت تھا جب کسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا سنتے تو اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھ جاتی اور ہم اپنے کان اس کی طرف متوجہ کر دیتے۔ پھر جب لوگوں نے اچھی بری ہر قسم کی سواریوں پر چڑھنا شروع کر دیا تو اب ہم صرف وہی حدیثیں لیتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ وضع حدیث کا سلسلہ روکنے کے لیے اور صحیح اور معتبر حدیثوں کے جاننے کے لیے حضرات صحابہ کرام کے آخر دور میں 3 اہم کام شروع کر دیے گئے۔ پہلا کام اسناد کا شروع کیا گیا کہ کس نے کس سے سنا، کیسے سنا، کب سنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بے احتیاطی کے ساتھ حدیث بیان کرنے کا سلسلہ کم ہو گیا۔ اس وقت دوسرا بڑا کام راویوں پر تنقید اور روات کا پرکھنا شروع کیا گیا کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون پکا ہے، کون کچا ہے، کس کا کس سے سما ہے اور کس سے نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا
کہ حدیث کے اتصال اور انقطاع اور قوت و ضعف کا خوب اندازہ ہو گیا۔ تیسرا بڑا کام اکابر سے توثیق کرنے کا شروع ہوا، یعنی صحابہ کرام اور بڑے تابعین اور ائمہ فن سے اپنی مسموعات کی توثیق کرا لینا۔ چنانچہ محدثین نے اس میدان میں بھی کھلے دل سے اکابر کی طرف رجوع کیا۔ اسی طرح ایک راوی ہے ابن طاؤس، تو یہ اپنے والد طاؤس سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن طاؤس۔ یہ عالم فاضل اور نیک صالح آدمی تھے۔ ان کا انتقال 132 ہجری میں ہوا۔ وبه قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس اساله ان يكتب لي قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنهما اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ظل۔ طائف کے قاضی مشہور تابعی عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ جو 117 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھا جس میں آن جناب سے درخواست کی کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی ایک تحریر لکھ کر بھیجیں اور غیر معتبر باتیں مجھ سے چھپا لیں، یعنی وہ نہ لکھیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خط پڑھ کر فرمایا کہ خیر خواہ لڑکا ہے، یعنی سمجھدار لڑکا ہے، میں اس کے لیے اچھی باتیں منتخب کروں گا اور غیر معتبر باتیں نہیں لکھوں گا۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے نقل کرنے لگے، اور بعض باتیں جب ان کی نگاہ سے گزرتی تو فرماتے کہ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے، لہذا یہ فیصلے ان کے نہیں بلکہ ان کے نام سے گھڑے گئے ہیں۔ وَيُخْفِي عَنِّي یہ باب افعال سے ہے، اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو ابن ابی ملیکہ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو فیصلے منسوب کر رکھے ہیں وہ نہ لکھیں بلکہ وہ چھپا لیں، بقیہ فیصلے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابن ابی ملیکہ اچھا بچہ ہے، میں اس کے لیے معتبر اور اچھی باتیں لکھوں گا اور غیر معتبر باتوں کو چھپا لوں گا۔ فدعا بقضاء علی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب تمام قضایا کو منگوا لیا اور ان کو غور سے پڑھنے لگے، اور وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْء یعنی بعض عجیب عجیب فیصلے سامنے سے گزرتے تو یہ فرماتے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تو وہ گمراہ ہو گئے ہوتے، حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گمراہ نہیں تھے، لہذا ان غلط فیصلوں کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلط ہے اور یہ ان پر جھوٹ ہے۔ اس روایت سے خوب ثابت ہوا کہ اپنی روایات کو توثیق کے لیے اکابر پر پیش کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدرا وأشار سفيان بن عيينة بذراعه۔ حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک نوشتہ لایا گیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے درج تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ ساری تحریر مٹا دی مگر اتنی، اور ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اپنی ذراع یعنی کوہنی سے بیچ کی انگلی تک کا حصہ اس سے اشارہ کیا، یعنی ایک ہاتھ تحریر باقی رکھی، باقی مٹا دی کیونکہ اتنی ہی صحیح تھی، باقی سب گھڑی ہوئی تھی۔ ذراع قدیم زمانے میں تحریر لمبائی میں لکھا کرتے تھے اور اس کو گول لپیٹ لیا کرتے تھے، اسی کو سجل کہتے ہیں۔ ذراع کوہنی سے لے کر انگلیوں تک کے حصے پر بولا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مٹا دیا، صرف ایک ذراع حصے کو باقی چھوڑا۔ یہ اس حدیث کے دو راویوں کا تعارف ہے، ایک تو داؤد بن عمر الضبی رحمہ اللہ بفتح الزاد المعجمہ المشددہ وبعدها باء موحدہ مشددہ، یہ بتا رہے ہیں کہ
اس کو داؤد بن عمر الضبی پڑھنا ہے۔ اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ القرشی التیمی المکی، اور یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مکہ کے قاضی تھے اور بڑے امام تھے۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے نئی چیزیں ایجاد کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، کیسا علم ان لوگوں نے بگاڑ دیا۔ یہ علم افسدو مطلب کیسا عظیم علم ان بدبختوں نے برباد کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا جن لوگوں نے تھوک کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلط باتیں منسوب کی جو قطعاً باطل تھیں۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ توثیق کے لیے اپنی مسموعات کو اکابر پر پیش کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه الا من اصحاب عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں سچ نہیں بولا کرتے تھے مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ۔ اگر اس کو یصدق پڑھیں تو پھر مطلب ہوگا کہ صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس روایت سے بھی اکابر سے توثیق احادیث کی بات معلوم ہوتی ہے۔ سابقہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ابن عیاش رحم اللہ ہے جن کا نام ابو بکر بن عیاش ہے، وہ الامام المجمع علی فضلہ، ان کی فضیلت پر اجماع ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہے المغیرہ، تو مغیرہ ھذا هو الفقیہ الحافظ ابو ہشام بن مقسم الضبی الکوفی، تو یہ ان کا تعارف موجود ہے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے اور آج ہم نے باب النہی عن الروایہ اس باب کے تحت چند احادیث پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور اس کے ساتھ چند تشریحی مباحث اور چند روات کا تذکرہ بھی ہم نے کیا۔ اس میں تمرینی سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے ان احادیث میں سے کسی ایک حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔